بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ البقرہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ تعلق اس آیت کا پہلی آیت سے یہ تعلق ہے کہ پہلے ان کفار کی صفات و حالات کا ذکر ہوا تھا، اب اس کی وجہ بیان ہوئی کہ ان میں یہ صفات کیوں پیدا ہوئی۔ یا پہلی آیت میں ان کفار کی صفات کا ذکر تھا اور اس میں ان کے انجام کا، یا پہلی آیت میں ان کی بیماری کا ذکر ہوا اور اس میں اس بیماری کا وجہ کا تذکرہ، اور یا پہلے بیماری کا ذکر تھا اور اب اس کے نتیجے کا، لہٰذا یہ آیت پہلی آیت کی یا تو وجہ ہے یا اس کا انجام۔ تفسیر ختم اللہ، ختم کے معنی ہے چھپانا اور مضبوط کرنا اور انتہا کو پہنچنا۔ مہر لگانے کو ختم اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اندر کی چیز لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دی جاتی ہے۔ مثلاً کسی شخص نے کسی چیز کا پارسل کیا تو اس کو تھیلے میں بھر کر اس پر لاک وغیرہ کی مہر لگا دی، جس سے کہ کوئی اس کو راستہ میں کھول نہ سکے۔ یہاں ختم سے مراد مہر لگانا ہے، اور دل پر مہر لگانے سے یہ مطلب ہے کہ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کفر اور گناہوں کو اچھا سمجھنے لگے، ایمان و اطاعت کو برا، اور کافر سرداروں کی طرف رغبت اور انبیاء اور اولیاء سے بے رغبتی کرنے لگے۔ اب ان کے دلوں کا حال ایسا ہو گیا کہ نہ ان سے کفر نکل سکتا ہے اور نہ ان تک حق جا سکتا ہے، جیسے کہ مہر والا پارسل کے نہ تو اس میں سے کوئی چیز نکل سکے اور نہ کوئی چیز باہر سے جا سکے۔ قرآن کریم نے اس حالت کو یہاں ختم سے بیان فرمایا، اسی حالت کو دوسری جگہ تباہ سے بیان فرمایا۔ وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جس کے معنی ہے چھاپنا۔ تیسری جگہ اس حالت کو اغفال فرمایا، اغفلنا قلبہ، جس کے معنی ہے غافل کرنا۔ چوتھی جگہ اقصا فرمایا، قاسیہ، جس کے معنی ہے سخت کرنا۔ پانچویں جگہ اسے رینا فرمایا، ران علی قلوبہم۔ ان سب الفاظ کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں۔ دل پر کفر کی مہر لگ جانا حقیقت میں عذاب الہی ہے۔ علی قلوبہم، قلوب جمع قلب کی ہے، قلب کے معنی ہے الٹا ہونا اور بدلنا۔ پھوٹے روپے کو اسی لیے قلب کہتے ہیں کہ ہر شخص اسے الٹا واپس کرتا ہے اور بدلتا ہے۔ دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بائیں پہلو میں اوندھا لٹکا ہوا ہے اور اس کا حال ہر وقت بدلتا رہتا ہے، ذرا میں متقی بنتا ہے، ذرا میں بدکار، کبھی خوش تو کبھی غمگین۔ ہماری زبان میں تو قلب اس گوشت کے لوتھڑے کا نام ہے جو غنچہ یعنی کلی کی شکل ہے اور سینے کے بائیں طرف لٹکا ہوا ہے۔ روح اسی گوشت میں پیدا ہوتی ہے، اسی سے شریان رگوں کے ذریعہ ہر عضو میں پہنچ جاتی ہے۔ یہی ہر جاندار کی زندگی کی اصل ہے، لیکن شریعت میں اس ربانی لطیفہ کا نام ہے جس کا تعلق اس گوشت سے ہے، اسی لطیفہ پر انسانیت موقوف ہے اور اسی سے رب کی فرمانبرداری اور شریعت کی پابندی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں قلب کی اکثر یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اس گوشت کے ساتھ جان قائم ہے، اسی طرح اس لطیفہ کے ساتھ ایمان قائم، اس پر الہام الہی ہوتا ہے، اور یہی لطیفہ دلیلوں سے نتائج معلوم کرتا ہے۔
اس کو قرآن کریم نے کہیں قلب کہا ہے، جیسے لمن کان لہو قلب، اور کہیں نفس فرمایا ہے، جیسے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور کہیں روح، جیسے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یعنی یہ غنچہ کی شکل والا دل نہیں ہے بلکہ یہ طوطی دل کا پنجرہ ہے۔ اگر تو اس پنجرہ اور طوطی میں فرق نہ کر سکے تو قسم خدا کی انسان نہیں۔ اردو میں کبھی کبھی بولا کرتے ہیں فلاں بڑا دل والا آدمی ہے، وہاں دل سے یہی مراد ہے، اور یہی معنی اس آیت میں مراد ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دل اللہ کا فضل تھا، اور جو کہ ہر انسان کو ہدایت پر رہنے اور رب کو پہچاننے کے لیے عطا فرمایا گیا تھا، اور جو ذوق و شوق اور کشف کا سرچشمہ تھا، اور جو کہ ایمان کے رہنے کی جگہ اور اس کا برتن تھا۔ اور جب اس پر ہی کفر کی مہر لگ گئی اور کفر سے وہ اس قدر بھر گیا کہ اس میں ایمان کی جگہ ہی نہ رہی، تو اب ان کے ایمان کی کیا امید؟ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق قلب سے ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے دلوں پر بھی مہر ہے اور ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق آگے یعنی ابصار سے ہے۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے دلوں پر تو اللہ نے مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر پردے ہیں۔ لیکن پہلا قول صحیح ہے، اس لیے کہ دوسری آیت میں اسے صاف طریقہ سے بیان فرمایا گیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس آیت میں صاف صاف فرما دیا کہ دو چیزوں پر مہر ہے، دل اور کان، اور پردہ فقط آنکھوں پر۔ وہی معنی اسی جگہ مناسب ہیں۔ نیز کان کے واسطے مہر ہی مناسب ہے اور آنکھ کے لیے پردہ، کیونکہ کان ہر طرف کی آواز سنتا ہے اور آنکھ فقط سامنے کی چیز دیکھتی ہے، اور مہر ہر راستہ کو بند کرتی ہے اور پردہ سامنے کے راستہ کو۔ اس لیے کان اور دل پر مہر لائق اور آنکھ پر پردہ مناسب ہے۔ نیز مہر سے اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ بیرونی چیز اندر نہ آ سکے، اور پردہ سے اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اندرونی باہر نہ جا سکے۔ اس لیے عورت پردہ کرتی ہے نہ کہ مرد، اور چونکہ دل میں باہر سے خیالات آتے ہیں اور کان میں باہر کی آوازیں، لہٰذا ان کو روکنے کے لیے مہر ہی مناسب ہے۔ اور آنکھ میں کوئی بیرونی چیز نہیں آتی بلکہ خود آنکھ سے نوری شعاعیں نکل کر باہر والی چیزوں پر پڑتی ہیں تو ان کا احساس ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے پردہ مناسب ہے۔ اس جگہ اعلیٰ کو دوبارہ اس لیے لایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ کانوں پر دل کے علاوہ علیحدہ مستقل مہر لگی ہے یا نہیں۔ ہوا کہ فقط دل پر تو مہر ہو اور اس کے سبب کان بیکار ہوں۔ سماع کے معنی سننے کے ہیں، لیکن اس جگہ اس عضو کو کہا گیا ہے کہ جس میں یہ طاقت محفوظ ہے، اور وہ عضو دونوں کانوں کے درمیان میں ایک پٹھا ہے۔ جب آواز کانوں کے راستے سے پٹھے تک پہنچتی ہے تب اس کا احساس ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہ پٹھا ایک ہی ہے اس لیے اس کو یہاں صیغہ مفرد سے بولا گیا۔ سبحان اللہ، کیا نفیس ترتیب ہے کہ دل ایمان و کفر کا ظرف تھا، اس کا ذکر پہلے ہوا، اور کان اور آنکھیں ایمان کا راستہ، کیونکہ کان کے ذریعے قرآن کریم کی آیتیں، نصیحتیں اور ہدایتیں دل تک پہنچتی ہیں اور دل انہیں قبول کر کے ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے قرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پاک اور معجزات، حق تعالیٰ کی قدرت کے نمونے دیکھے جاتے ہیں، اور دل ان کو مان کر ایمان لاتا ہے۔
تو گویا دل بادشاہ ہوا اور یہ اعضاء اس کے خادم۔ بادشاہ کا ذکر پہلے ہوا اور خادموں کا بعد میں۔ پھر کان آنکھوں سے چند وجوہ سے افضل ہے۔ ایک یہ کہ کوئی پیغمبر سننے کی قوت سے محروم نہ ہوا، لیکن بعض پیغمبر آنکھوں کی مرض میں مبتلا ہوئے، جیسے حضرت یعقوب اور حضرت شعیب علیہ السلام، تو سننا نبوت کی شرط ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر بہرا گونگا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر نابینا گونگا نہیں۔ بہرے سے ہماری مراد وہ ہے جو بالکل نہ سن سکے، نہ کہ جو اونچا سنتا ہو۔ تیسرے یہ کہ سننے سے عقل کامل ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ آنکھ اپنے دیکھنے میں درمیانی روشنی کی محتاج ہے کہ نہ تو یہ تاریکی میں کام کر سکے اور نہ بہت تیز روشنی کو برداشت کر سکے، مگر کان کے سننے میں یہ کوئی شرط نہیں۔ چھٹے یہ کہ تبلیغ اکثر و بیشتر کان اور زبان کے ذریعے ہوتی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمان سنے اور لوگوں سے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کان کو آنکھ سے پہلے بیان کیا گیا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، یہ جملہ علیحدہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ ابصار جمع بصر کی ہے، جس کے معنی ہیں دیکھنا، لیکن یہاں مراد ہیں آنکھیں جن میں کہ دیکھنے کی طاقت ہے۔ غشاوۃ سے مراد وہ پردہ ہے کہ جو لوگوں کو نظر نہ آئے مگر خود دیکھنے والے کے لیے آڑ بن جائے، جس کی وجہ ہے کہ وہ آیت الہیہ کو صحیح طور پر نہ دیکھ سکے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب عذب سے بنا ہے۔ عذب کے معنی ہے روکنا۔ میٹھے پانی کو اسی لیے عذب کہتے ہیں کہ وہ پیاس کو روکتا ہے، اور سزا کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جرم سے روکتی ہے۔ قرآن کریم میں عذاب سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عظیم عظیم حقیر کے مقابل میں ہے، اور کبیر صغیر کی ضد۔ حقیر کے معنی ہے ہر طرح چھوٹا، تو عظیم کے معنی ہوئے ہر طرح بڑا۔ صغیر کے معنی ہے ایک لحاظ سے چھوٹا، تو کبیر کے معنی ہوں گے ایک لحاظ سے بڑا، لہذا عظیم کبیر سے بڑھ کر ہے۔ اب اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ہر طرح بڑا ہے۔ وہ اس طرح دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے جائیں یا قیدی بنائے جائیں، آخرت میں تیز آگ، گرم پانی اور زہریلے جانوروں میں مبتلا کیے جائیں، اور اس پر سب سے بڑی مصیبت یہ کہ وہ دائمی ہو، جس کی انتہا نہ ہو۔